دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، دیکھنے والوں نے یہ رنگ نرالا دیکھا، ہر طرف اس میں محمد کا اجالا دیکھا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون لمن فی الارض۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: مثل الذین یذکرون اللہ والذین لا یذکرونہ کمثل الحی والمیت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہماری یہ ہفتہ وار مجلس صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہمارا دل، ہم ذرا اس پر نظر کر لیں، اس کی کیا کیفیت ہے، کس حالت پر چل رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں ہو گیا، اور جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس مقصد کی دہرائی ہو جائے۔ ابھی ہم نے اللہ کا نام سنا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تذکرہ سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے، اس کے علاوہ شرمندگی ہے اور دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، اور ایسی محبت رکھے جیسے اللہ چاہتا ہے، ایسی محبت رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں جو لذت رکھی ہے، جو تاثیر رکھی ہے، جو اس کے اثرات رکھے ہیں، اگر ہمیں ان کا ادراک ہو جائے تو کوئی سانس اللہ کا نام لیے بغیر نہیں گزرے گا۔ اگر ہمیں اس کا ادراک ہو جائے، کوئی سانس اللہ کا نام لیے بغیر نہیں گزرے گا۔ اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، اللہ کی یاد کے بغیر کوئی سانس نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت میں ایسی لذت رکھی ہے۔ میرے ذہن میں پہلے ایک اور آیت آ رہی تھی، لیکن یہ دوسرا جو نظم سنائی ہے اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ کی تاثیر میں، تو میرے ذہن میں ایک مضمون آیا قرآن مجید کا، آج ہی ہم تفسیر میں پڑھنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں میں اتنا تاثیر، اتنا کیفیات ہیں، بندہ خود محسوس کرتا ہے جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل اور مثالیں بھی عرض کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور کچھ وہ فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی کیفیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا، اس کی کیفیات کیا ہیں۔ عرش پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ورود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کی یہ اثرات ہیں، یہ کیفیات ہیں۔ فرمایا وہاں جو فرشتے عرش اٹھانے والے ہیں، یحملون العرش ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ہر لمحہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر لمحہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہر لمحہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہر لمحہ وہ اللہ کے تذکرے کی لذات اٹھا رہے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر بدھ کو یہی سبق دہرایا جا رہا ہے، ہر بدھ کو، بلکہ روزانہ ہی عشاء کے بعد یہ سبق دہرایا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ہر چیز اللہ کی محبت میں مست ہے، ہر چیز ہر لمحہ اللہ کا نام لے رہی ہے، ہر پتا اور پتے کی ہر رگ وہ اللہ کے یاد میں، اللہ تعالیٰ کے نام میں سرشار ہے، متلذذ ہے، لذت اٹھا رہی ہے۔ اس وجہ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ بس اتنا ہے کہ ہمارا جسم اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہمارا تذکر، ہماری آواز، ہماری زبان کیونکہ اللہ کے اس نام سے دور ہو چکی، ہمارے خیال اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے، اللہ کے غیر کا خیال ہے، ہماری زبان پر اللہ کے غیر کا تذکرہ ہے، اور ہمارے اعضاء اللہ کے غیر میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ورنہ ساری دنیا کا مرکز انسان ہے، ساری مخلوق کا مرکز انسان ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام میں مست ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اپنے نام کی لذت اور کیفیات سے اللہ تعالیٰ جس کا یہ جسم پاک کر دے، اس کے رگ رگ میں اور اس کے لو لو میں، اس کے بال بال میں، اس کے ہر خیال میں، زبان کے ہر لفظ میں اگر اللہ ہی کا تذکرہ ہو اور اللہ ہی کی یاد ہو، پھر انسان پر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کان کھول دیتا ہے، ابھی پردے ہیں، کان کھول دیتا ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، آنکھیں اللہ کھول دیتا ہے، بصارت اور بصیرت عطا فرماتا ہے، سماعت ہے حقیقی عطا فرماتا ہے۔ پھر انسان ان چیزوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ آج ہی پڑھ رہا تھا میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دھلے ہوئے کپڑے سے اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے، دھلے ہوئے برتن سے اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ چلتی ہوئی ہوا سے میں ہر وقت اللہ کا ذکر سن رہا ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت عطا فرمائی تھی۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو جائے اور دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے اور اللہ کی محبت چھلکنے لگے دل سے، تو اس وقت انسان کے سارے اعضاء اللہ کی محبت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے تو یہ تو مرکز ہے، انسان مرکز ہے اللہ کی محبت کا، ساری کائنات کا مرکز انسان ہے، اور انسان کا مرکز انسان کا دل ہے، اور حدیث میں ہے انسان کا دل اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ کی تجلی اترتی ہے، اللہ کی محبت اترتی ہے۔ تو وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں تسبیح ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ چلتا ہوا پانی، سبز درخت اور گھاس، اور اسی طرح پرند چرند، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ ہم جو آواز سنتے ہیں پرندوں کی، جانوروں کی، یہ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بول نہیں بولتے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہر چیز یہ جو بول رہی ہے، آواز آ رہی ہے، یہ سب اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، اللہ کے غیر کو بول رہا ہے، اللہ کے غیر کو سوچ رہا ہے۔
تو وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں وہ تو اللہ کی تجلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ان کو حقیقی لذت محسوس ہے، حقیقی لذت لے رہے ہیں وہ اللہ کی محبت کی، تجلیات کی۔ اس وجہ سے وہ تسبیح پر بس نہیں کرتے، یسبحون بحمد ربہم، یہ تو ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس سے آگے کیا بتاؤں، میں شاید تعبیر نہ کر سکوں وہ کیفیت کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کائنات کا مرکز انسان ہے، اس بات کا احساس ہے، لیکن جب وہ نظر کرتے ہیں انسان پر کہ انسان تو غافل پھر رہے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں نہیں ہے، ان کی زبان پر تو اللہ کا نام ہے، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے، کسی اور چیز کی زبان پر نام ہے وہ طاقت نہیں ہے، جو انسان کی زبان پر اللہ کا نام ہے وہ طاقت ہے۔ اس بات کا احساس ہے فرشتوں کو، اس بات کا احساس ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنی قیمتی جوہر بنایا ہے، محبت بنائی انسان کے لیے ہے، انسان انس باللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس کو اپنی محبت کے لیے ہے، تو ان کو اس بات کا احساس ہے۔ اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا خط ہے جو آیا ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اللہ کی طرف سے قرآن خط آیا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، پیغام آیا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اور اللہ سے خوب محبت رکھتے ہیں، یہاں ایمان سے مراد یؤمنون بہ یحبون بہ، اللہ سے خوب محبت اور عشق رکھتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین پر پھر رہے ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کس بنا پر معافی طلب کر رہے ہیں؟ اس بنا پر طلب کر رہے ہیں کہ محبت کا مرکز یہ تھے، حقیقی لذت تو ان کو نصیب ہونی تھی، اور یہ اللہ کی اس محبت سے غافل پھر رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، یا اللہ تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو نے اپنی رحمت کو ہر چیز پر وسیع کر رکھا ہے، ہر ایک تیرے علم میں ہے، بس تو اس کی مغفرت فرما دے جو تیری طرف رجوع کرتا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ ان کو پتہ ہے اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے، اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ کے جو اسباق ہیں نا، ان اسباق میں ایک سبق ہے سلطان الاذکار، یہ 7 لطائف ہیں، اس پر محنت کراتے ہیں، دل پر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر دل کو زندہ کرتے ہیں، پھر روح ہے اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اسی طرح سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، پھر نفس ہے، آخر میں ہے سلطان الاذکار۔ سلطان الاذکار یہ جسم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد آ جائے تو اس کے بعد جسم کا ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر انسان کو سنائی دیتا ہے وہ ذکر، انسان اپنے جسم سے سنتا ہے، بالوں سے سنتا ہے اللہ کا ذکر۔ اس وقت ایسی انسان پر کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان اپنے سے بہر ہو جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں راکھ ہو جاؤں، جل جاؤں، ریزہ ریزہ ہو جاؤں، یہ اس کی جذبات اور کیفیات ہوتی ہیں۔ ہماری بزرگ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں، اور اللہ کی ان پر رحمت ہے، فرمایا مدینہ منورہ کے قیام میں 17 سال 18 سال وہاں مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، اور اس وقت کے مدرسین میں سب سے زیادہ مشہور مدرس تھے، جس طرح آج حرم شریف حرم مکہ میں سب سے زیادہ رش حضرت مولانا مکی صاحب کے پاس ہوتا ہے، اس وقت مسجد نبوی میں سب سے زیادہ حدیث پڑھنے والے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے تھے۔ مسجد نبوی سے باہر ایک مسجد ہے مسجد اجابہ، اب تو شہر کے اندر ہے، بالکل قریب ہے، شہر دور چلا گیا، اس وقت وہ مدینہ منورہ کے شہر سے باہر شمار ہوتا تھا، غیر آباد جگہ میں، جنگل میں وہ مسجد کا شمار تھا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس طرح تذکرہ ہوا تو انہوں نے اپنی تواضع کا اظہار کیا. میں نے کہا حضرت وہ وقت یاد ہے جب آپ مسجد اجامہ میں جایا کرتے تھے اور وہاں اللہ 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 کی اتنی ضربیں لگاتے یہاں تک کہ آپ کی یہ حالت ہوتی کہ آپ دیواروں پر ٹکرے مارتے تھے, اللہ کی محبت میں بے چین ہو جاتے تھے, اللہ کی محبت میں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا, کوئی جواب نہ دیا. تو جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے, اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے. علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کی رحمت ہے, ساری کائنات کو اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے. جو طاقت اور قوت اللہ کے نام میں ہے, لفظ اللہ میں ہے, جو طاقت اور قوت اس میں ہے, کائنات کے کسی لفظ میں نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس وجہ سے اسم اعظم یہی ہے, اللہ کا ذاتی نام ہے. تو اس میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں اتنی نہیں ہے, کسی اور چیز میں اتنی نہیں ہے جتنا اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. اس وجہ سے بزرگ اسی نام کے ساتھ دل پر ضربیں لگواتے ہیں کہ دل پر گندے خیالات کے, گناہوں کے, بداعمالیوں کے, بد زبانیوں کے اور اسی طرح بد سماعت کے یہ پردے دل پر پڑتے رہتے ہیں. دل سخت ہو جاتا ہے, اللہ کی یاد بھول جاتی ہے, بندے کو دنیا کی لذات محسوس ہوتی ہیں جو گند ہے. جو حقیقی لذت ہے اللہ کی لذت, اللہ کے نام کی لذت, اس پر پردہ آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا نام لے کر وہ دل پر ضرب لگاتے ہیں. تو اللہ کے نام میں یہ لذت ہے. ہمارے قریب کے بزرگ لیا سے آگے ہے لال حسن کروڑ, اس میں ایک بزرگ رہتے تھے غلام حسن سواگ کے نام سے. بہت اللہ کے ولی تھے, بہت اللہ کے ولی تھے. یہ انگریز کے دور میں تھے. ان پر ہندوؤں نے ان پر کیس کرا دیا کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں, زبردستی. کیس ہو گیا اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے. گرفتار کر کے لائے تو جو جج تھا پوچھنے لگا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. اس وقت ہندو بھی فیصلہ سننے کے لیے کھڑے تھے, مسلمان بھی ساتھ تھے. تو فرمایا کہ میں نے تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا, میں صرف اتنا کہتا ہوں اللہ اللہ. 5 آدمی کھڑے تھے, اللہ اللہ اللہ, 5 کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اللہ اللہ اللہ. وہ سارے کلمہ پڑھنے لگ گئے. تو جج نے جلدی جلدی فیصلہ برات کا سنا دیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کو خود کو خطرہ ہو گیا کہیں میرے اوپر ضرب لگ گئی تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں. اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے, میں یہ بتا رہا ہوں, اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے. بس اتنا ہے. میں آج طلباء کو تفسیر کے سبق میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو گولی ہوتی ہے کلاشن کی, اس کو غلیل میں ڈال کے مارو یا ایسے مارو تب بھی لگتی ہے, لیکن اگر اس کو اس کی اپنی جگہ پر مارو تو اپنا اثر دکھاتی ہے. لفظ اللہ میں تاثیر ہے, لیکن ہماری زبانیں تو بس ایک ہاتھ ہے جس کے ساتھ غلیل استعمال کی جاتی ہے. ہمارے دل میں اللہ بس جائے, اللہ کی محبت بس جائے, پھر اس کے بعد زبان سے یہ نام نکلے, اس میں جو حقیقی تاثیر وہ ظاہر ہوتی ہے. میں پڑھ رہا تھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں, ایک آدمی کو مچھلی کھائے کانٹا پھنس گیا, ہسپتال میں لے گئے. ہسپتال والوں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا, اس کے علاوہ نہیں نکلتا. بڑا زور لگایا لیکن نکلا نہ. تو کسی نے کہا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود ہیں, شہر میں آئے ہوئے, ان کے پاس چلے جاؤ. تو چلے گئے. تو جا کر کہا کہ حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے, آپریشن, گلے کا آپریشن, یہ آسان تو نہیں ہے, آپ کچھ پڑھ کے دم کر دیں. پہلے تو حضرت نے بڑا اصرار کیا کہ میں نہ ڈاکٹر ہوں, نہ میں حکیم ہوں, نہ میں کوئی اور علاج کرنے والا ہوں, آپ میرے پاس لے آئے, آپ لے جائیں. انہوں نے جب اصرار کیا حضرت فرمایا پھر اس کو چھوڑو, آپ چلے جاؤ. سب کو کمرے سے باہر کر دیا, باہر کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد بلایا, آؤ. وہ آدمی بالکل ٹھیک بیٹھا تھا, اس کے گلے سے وہ جو کانٹا تھا وہ باہر پڑا تھا.
وہ لے کے بعد میں اس سے پوچھنے لگے کہ حضرت نے کیا کیا تھا. اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے, بس سر جھکایا اور اللہ اللہ کر رہے تھے, کانٹا میرا بہرا پڑا. اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے. وہ کیفیت پیدا کریں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ والی. پھر اس کے بعد اس زبان سے, ہر زبان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی اپنے نام میں تاثیر رکھی ہے. بس یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک کر لیں, اللہ کے نام میں مست کر لیں, اپنے آپ کو سرشار کر لیں. پھر اس کے بعد ہر زبان پر یہی کیفیت ہوگی. ایک دن حضرت یہ وہ تھے نا جن کے جسم میں رو میں اللہ کا نام رچ چکا تھا, اللہ کی محبت رچ چکی تھی. ان کے خادم فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت حضرت قرآن مجید بڑا لمبا پڑھتے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے اور میں پیچھے نیت باندھ لی. اور ایسا کرنا یہ صحابہ کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نیت فرماتے تو صحابہ پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے, نیت باندھ لیتے تھے. اس لیے کہ جو امام کی نماز ہوتی ہے وہی مقتدی کی ہوتی ہے. امام اعلیٰ ہے, مقتدی ادنا ہے, لیکن امام کی نماز جب اعلیٰ ہوگی تو مقتدی کی بھی اعلیٰ ہو جائے گی. الامام ضامن, الامام ضامن, امام ضامن ہوتا ہے مقتدی کا. جو امام کی نماز ہوگی وہی مقتدی کی ہوگی. تو صحابہ پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے تاکہ ہماری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز جیسی ہو جائے. اسی طرح اہل اللہ کے پیچھے بھی لوگ اس طرح نمازوں کی نیت کر لیتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تہجد پڑھ رہے تھے تو پیچھے دو آدمی نے نیت کی. ایک حضرت کے خاص خادم تھے, دوسرے ویسے ان کے شاگرد آئے ہوئے تھے ملنے. نماز پڑھ رہے تھے, تلاوت فرما رہے تھے. فرمایا جب پڑھنے لگے واللہ متم نورہ, یہ لفظ پڑھا تو فرماتے ہیں ان کے خادم کہتے اس وقت میں پیچھے کھڑا تھا, میری نظر حضرت کے جسم پر پڑی. میں نے دیکھا حضرت نے کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے, جسم کے اندر سے, کپڑے کے اندر سے جسم سے لیٹیں نکلی, پورا کمرہ منور ہو گیا. جب یہ پڑھا واللہ متم نورہ کہ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, یہ لفظ زبان سے نکلا اور حقیقت میں بھی ظاہر ہوا, کیونکہ اللہ کا نام ان کے دل و دماغ میں رچا ہوا تھا. ایک دفعہ سفر کے حج پر بحری جہاز کے ذریعے تشریف لے جا رہے تھے. ان کے ایک خادم تھے جو تیل لگاتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا ہر ایک کا ٹھکانہ تھا, 8 دن کا سفر ہوتا تھا. حضرت کی جو جگہ تھی, بستر تھا, اس سے سر کی طرف میرا بستر تھا, اور مجھے تقاضے کے لیے جب اٹھنا پڑتا تو حضرت کے سر کی جانب سے گزرنا ہوتا. مجھے بڑی اس پر قلق ہوتی تھی کہ حضرت بے ادبی ہے. ایک دن میں تیل لگا رہا تھا, میں دعا کر رہا تھا یا اللہ آج تو حضرت کے دل میں یہ ڈال دے کہ مجھے وہاں سے نکال کر قریب لے آئیں. میں اتنی دعا کر رہا تھا, حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے قریب آ جائیں تو خدمت میں چلو آسانی ہوگی. میں بڑا خوش ہوا, بستر ساتھ لگ گیا. یہ پہلی رات تھی. فرمایا کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے دل والی جگہ سے ایسے روشنی اٹھی اور آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ حضرت کے جسم کو گھیر لیا, پھر میرے جسم کو گھیر لیا. ساتھ والی جو چارپائیاں تھی, جگہ تھی, ان کو گھیرتی جا رہی. تو میں ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور ایک مجھے جھٹکا لگا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا. جیسے میں اٹھ کے بیٹھا حضرت کی آنکھ کھلی. فرمایا کیا مسئلہ ہے, ابھی تو دیر ہے 2 گھنٹے تہجد کو. ادھر میں نے عرض کیا حضرت اس طرح کا معاملہ ہے. خاموشی سے سو گئے. فرمایا سو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. آدھا گھنٹہ گزرا, پھر وہی کیفیت. اب اس باری میں اپنے دل کو مضبوط کر کے وہ کیفیت دیکھتا رہا. ایسے لگتا تھا کہ ان کے دل سے اللہ 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 جاری ہے اور اس سے روشنی پھوٹ رہی ہے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب جسم و جاں میں اللہ کی محبت رچ چکی ہو. یہاں تک کہ جس جگہ وہ حضرات بیٹھتے ہیں وہاں بھی اللہ کی محبت ہی محبت, اس چیز میں بھی محبت پیدا ہو جاتی. ایک آدمی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے سنا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جلسے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ایک ہی بزرگ کے واقعات چھڑ پڑے. ہمارے سارے بزرگ ایسے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا کہ یہاں علاقے میں آئے ہوئے ہیں, تو میں ملنے گیا تو حضرت اس وقت اندر تھے. تو باہر ایک چارپائی پڑی تھی, میں اس پر بیٹھ گیا, جیسے انتظار میں آدمی بیٹھتا ہے, بیٹھ گیا. تو بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا چارپائی میں راش ایسے کپ کپی تاری ہو گئے اور اللہ اللہ کی آواز. میں ڈر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. غور سے میں نے دیکھا تو اسی چارپائی سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی.
تو میں نے آدمی کو بلایا, میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیٹھ کر وضو کر کے گئے ہیں, اس کے یہ اتنے اثرات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ نام بہت مؤثر ہے. اس نام کی حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں بس جائے تو اس کے بعد ہی انسان زندہ ہوتا ہے, اس کے بغیر مردہ ہے. حدیث میں یہی کچھ کو تو کہا گیا, جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے, جو نہیں یاد کرنے والا اس کی مثال مردہ کی ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کی مشق کریں, ہر لمحہ اسی کو یاد کریں, ہمارے خیال میں صرف اللہ ہی بس رہا ہو, جہاں بیٹھیں اللہ ہی کا تذکرہ ہو, اور اس مجلس میں بیٹھیں جہاں اللہ کا تذکرہ سنا جا رہا ہے. اس میں انسانی ضروریات ہیں, کھانا پینا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, ضروریات کی باتیں بھی ہیں, لیکن دل کبھی اللہ سے غافل نہ ہو. میں بارہ آپ کو یہ سناتا رہتا ہوں, تقریباً روزانہ سناتا ہوں, اور تقریباً ہر کلاس میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت بڑے فرمایا کرتے تھے, ان کی کتابوں میں ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول, ہاتھ کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہماری زندگی ایسی بن جائے. اگر ایسی زندگی بن گئی تو صحابہ کے ہم واقعات سنتے ہیں, اللہ کی مدد اتر رہی ہے, وہ کوئی لفظ بولتے ہیں تو لفظ کی تاثیر ہے, کہیں بیٹھتے ہیں تو مجلس کی تاثیر ہے, ان کی شکل کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ان سے معاملات کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ سب تبھی ہوگا جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت رچ جائے گی. اسی کے لیے یہ تو ایک مشق ہے, لیکن اصل سبق یہ ہے کہ ہر دم ہر سانس, ابھی جیسے پڑھ رہے تھے, اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ, اب تو آخری سانس تک بس یہی ورد ہو جائے زبان کا کہ لا الہ الا اللہ ہی زبان سے نکلے اور اللہ ہی کا نام زبان سے نکلے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا